بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی فتح لنا ابواب فضلہ، ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس نے ہمارے لیے اپنے فضل اور مہربانی کے دروازے کھولے۔ وفتح لنا ابواب رحمتہ، اور ہمارے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھولے۔ وفتح لنا ابواب جنتہ، اور ہمارے لیے اپنی جنت کے دروازے کھولے۔ والحمد للہ الذی ہدانا للاسلام، والحمد للہ الذی ہدانا الی الاسلام، ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے جس نے ہمیں اسلام کی طرف ہدایت فرمائی۔ وارسلنا الینا سید الانام، اور ہماری طرف تمام انسانوں کے سردار کو رسول بنا کر بھیجا۔ وودع عنا ما لا طاقت لنا بہ، اور جس عمل کے کرنے کی ہم میں طاقت نہیں وہ ہم سے معاف کر دیا۔ ولم یکلف انفسنا الا وسعها، اور ہمارے نفسوں کو ان کی طاقت سے زیادہ مکلف اور ذمہ دار نہیں بنایا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انی اسألک قلبا سلیما ولسانا صادقا۔ اللہم اہدی قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی۔ اللہم زدنا ایمانا وفقہا ویقینا، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ A Path to Spiritual Awakening میں آپ سب کو مرحباً و اہلاً۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری کے ساتھ آج کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں، اور ہمارا آج کا جو سیشن ہے وہ فقہ اعمال القلوب پر بیسڈ ہے، جس کو ہم نے لاسٹ ویک یہ ٹاپک شروع کیا ہے۔ اور فقہ اعمال القلوب کا مطلب ہے دلوں کے ایکشنز یا دلوں کے اعمال کی نالج یا دلوں کے اعمال کی انڈرسٹینڈنگ۔ اور ہمارا یہ 8 ٹاپک ہے اس حوالے سے، اور اس کو ہم نے آغاز کر لیا تھا۔ بریفلی اس کو میں ریویو دے دیتی ہوں اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے بات کریں گے۔ بیسیکلی جو اس کا آغاز ہے سورۃ الحج کی آیت 32 سے ہو رہا ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بات ہو چکی، اور جو شخص اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے گا تو یہ دلوں کے تقویٰ میں سے ہے، رائٹ؟ تو دلوں کا تقویٰ جو ہے وہ بیسیکلی دل کا ایکشن ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمارے رب ہیں، ہمارے آقا بادشاہ۔ اللہ کی طرف سے احکامات آتے ہیں اور بندے کا کام کیا ہے؟ ان احکامات پر عمل کرنا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے احکامات اور بندے کے اعمال میں مطابقت ہو جاتی ہے، ہارمونیس ہوتے ہیں، وہ ان کے مطابق ہوتے ہیں، تو پھر یہ بندے کی دنیا اور آخرت کی خوش نصیبی ہے۔ اور بندے کے اعمال 2 طرح کے ہیں، ایک وہ جو اس کے لمس کے تھرو نظر آتے ہیں، اور دوسرے وہ جو اس کے دل کے اعمال ہیں، رائٹ؟ اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ دل کے اعمال جو ہیں وہ ایمان کی بیسس ہیں، فاؤنڈیشن ہے، اور دل کے اعمال ہی کی پرائرٹی بھی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر اندر آپ کے ایمان نہیں ہے، دل میں اللہ سے محبت نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے، اللہ پر توکل نہیں ہے، اللہ کے لیے اللہ کی عبادت میں آپ سنسیئر نہیں ہیں، جینوئن نہیں ہے، آپ کے دل میں اللہ کا تقوی نہیں ہے، یقین نہیں ہے اللہ پر، خوف نہیں ہے اس سے امید نہیں ہے، اس کے آگے عاجزی نہیں ہے، صبر نہیں ہے اس کے احکامات کے حوالے سے، اس سے مدد نہیں مانگتے، تو پھر ظاہری طور پر کیے جانے والے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے زیادہ اہمیت جو ہے اعمال میں وہ دل کے اعمال کی ہے، اور یقیناً اس کے بعد پھر جوارح کے اعمال ہیں۔ تو بیسیکلی ہمارا جو ڈسکشن تھا وہ اس بات کے حوالے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ جو اعمال ہیں
یہ تمام انسانوں پر واجب ہیں، اور لوگ ان میں 3 درجات پر ہیں. جس طریقے سے بدن کے اعمال میں لوگ 3 لیولز پر ہیں، اور پہلا لیول ہے ظالم لنفسہ، دوسرا ہے وہ مقتصد، اور تیسرا ہے سابق بالخیرات. ظالم لنفسہ کیا ہے؟ اپنی جان پر ظلم کرنے والا. مقتصد کون ہے؟ درمیانی راہ چلنے والا، کیئرفل. اور تھرڈ جو ہائیسٹ لیول ہے وہ ہے نیکیوں میں دوڑنے والا. اب اس کی بریف ایکسپلینیشن یہ دیں گے. تو وہ کہتے ہیں فظالم لنفسہ، تو جو اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے وہ کون ہے؟ هو العاصی، وہ گناہگار ہے، بترک مأمور، جو اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے جس کا حکم دیا گیا ہے. او فعل محظور، یا وہ کام کرتا ہے جس سے روکا گیا ہے. تو بیسیکلی وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے. والمقتصد، وہ یہ کون ہے؟ المؤدی للواجبات، یہ فرائض ادا کرنے والا ہے. التارک للمحرمات، اور حرام کردہ چیزوں کو چھوڑنے والا ہے. یعنی اگر انسان کے اندر یہ 2 چیزیں ہیں کہ وہ فرائض کے بارے میں بہت پرٹیکولر ہے، اور وہ حرام یا جو پروہیبیشنز ہیں اس کے بارے میں بڑا پرٹیکولر ہے کہ وہ نہ کرے، تو پھر ایسا انسان مقتصد ہے اور یہ اصحاب الیمین میں سے ہیں. والسابقون بالخیرات، اور جو نیکیوں میں دوڑ لگانے والا یہ کون ہے؟ المتقرب الى ربه بما يقدر عليه من فعل واجب ومستحب، یہ اپنے رب کے کلوز ہونے والا ہے جتنی اس میں طاقت یا کیپبلٹی ہے. کیسے ہوتا ہے یہ اپنے رب کے کلوز؟ جو واجب ہے، جو اوبلیگیشنز ہیں، جو اوبلیگیٹری ایکٹس ہیں، ان کو وہ کرتے ہوئے، اور مستحب کو بھی ادا کرتے. مستحب کیا ہے؟ جو پسندیدہ ہے، پریفریبل ہے. تو یہ فرائض کے علاوہ نوافل بھی ادا کر رہا ہے. اور کیا کرتا ہے یہ؟ التارک للمحرم والمکروہ، حرام اور مکروہ کو چھوڑنے والا ہے. الذاکر لربہ فی کل حین، ہر لمحے اپنے رب کا ذکر کرنے والا ہے، ہر لمحے اپنے رب کو یاد کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 3 کیٹیگریز ہو گئی اپنے اعمال کے اعتبار سے. پہلی کیٹیگری کیا ہوئی؟ جس کے اندر ایک انسان جو ہے وہ کر رہا ہے جس کو منع کیا گیا ہے، اور وہ نہیں کر رہا ہے جس کو جو کرنے کا حکم دیا گیا ہے. دوسرا جو ہے وہ صرف فرائض کے ساتھ ہے، جو ڈوز ہیں اوبلیگیٹری لیول پر وہ کر رہا ہے، اور وہ ڈونٹس کو چھوڑے ہوئے ہے، یا پروہیبیشنز کے بارے میں وہ غلط چیزوں سے رکا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور تیسرا جو ہے وہ صرف فرائض تک ہی نہیں ہے بلکہ مستحب بھی ادا کر رہا ہے جتنی اس کی ہمت ہے. اور کچھ لوگ جو ہیں، ہم نے دیکھا ہے اپنے اراؤنڈ کے، کچھ لوگ صرف فرض پڑھتے ہیں، فرائض کی ادائیگی کرتے ہیں. نہ سنت، نہ تہجد، نہ اشراق، نہ توبہ کے نفل، نہ ہی غم، دکھ، تکلیف یا مشکل کے وقت کے کوئی نفل. رائٹ. تو آف کورس ایسے لوگ مقرب تو نہیں ہو سکتے پھر، کیونکہ قرآن مجید میں وسجد واقترب، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ. تو سجدے میں بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. تو سجدے ہی اگر کوئی کم کر رہا ہے تو پھر قریب نہیں ہو سکتا. تو السابقون بالخیرات جو ہے وہ فرائض سے آگے جانے والے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح نماز کے علاوہ روزے میں بھی صرف فرض روزے ہی نہیں رکھتے، وہ نوافل بھی رکھتے ہیں. اسی طرح حج کے حوالے سے بھی صرف فرض کو ہی پرفارم نہیں کرتے، وہ نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں. اسی طرح زکوٰۃ میں، یعنی تمام جو بھی عبادات ہیں اس میں اپنی کیپیسٹی میں اپنی ہمت بھر جو وہ کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. رائٹ. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے جب ہم فزیکل ٹریننگ کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، تو ہمیشہ جو ہمارے ٹرینرز ہوتے ہیں وہ ہمیں آگے بڑھاتے ہیں، آگے پش کرتے ہیں. یعنی پہلے اگر آپ ایک ایکسرسائز جو ہے وہ 10 ٹائمز کر رہے تھے تو وہ آپ کو 15، 20، 25 اس پہ لے جاتے ہیں. ٹائم بڑھاتے رہتے ہیں یا نمبرز بڑھاتے رہتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے ہماری عبادات بھی ہیں. ہمیں اپنی عبادات میں آگے بڑھنا ہوتا ہے، اور انسان جب اس طرح آگے بڑھتا چلا جاتا ہے تو پھر وہ نیکیوں میں سبقت لے جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا جاتا ہے. لیکن ہمارا نفس یوزولی، آف کورس ایکسرسائز کی کلاس میں تو شاید آپ بہت ایک طرح سے موٹیویٹڈ ہوں کہ ہاں مجھے اور آگے بڑھنا ہے، مجھے یہ بھی کرنا ہے، مجھے یہاں تک ویٹ لفٹنگ میں یہاں تک پہنچنا ہے مجھے، یا مسلس ٹریننگ میں یہاں تک مجھے جانا ہے. لیکن عبادات کے حوالے سے ہمارا نفس ہمیں کیا کہتا ہے؟ ہم فرض ہی ادا کر لیتے ہیں تو ہمارا نفس ہمیں سجاتا ہے کہ بس بہت کر لیا، تھک گئے ہو. ٹھیک ہے. تو یہ جو بندہ ہے سابق بالخیرات، یہ
آگے ہی بڑھتا چلا جاتا ہے اور اللہ کا ذکر ہر وقت کرتا ہے، اپنی زندگی کے ہر کام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ اور مکروہ کو اور حرام کو چھوڑا ہوا ہے، یعنی ایک تو ہے حرام کو چھوڑنا، لیکن ایک ہوتی ہے کہ جو چیزیں ڈس لائک کی گئی ہیں یہ ان کو بھی چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے، یا شبہ والی چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال دینا، یعنی وہ چیزیں جو ڈاؤٹ فل ہیں، جن میں آپ کو لگتا ہے کہ ہیں لیکن یہ ڈاؤٹ فل، یہ ذرا سا اس میں پرابلم ہے، تو آپ اس کو چھوڑ دیں، رائٹ۔ اور اسی طریقے سے ہر کام کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرنا، اپنی زندگی کے ہر کام میں، ہر سچویشن میں۔ اگر زبان سے آپ ذکر نہیں کر سکتے تو دل میں کرتے رہیں، دل ہی دل میں اللہ کو انسان یاد کرتا رہے، دھیان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لگا رہے، رائٹ، یہ مطلب ہے اس کا۔ پھر وہ کہتے ہیں وَأَعْمَالُ الْقُلُوبِ وَأَعْمَالُ الْجَوَارِحِ كِلَاهُمَا مطلوب، دل کے اعمال ہوں یا جوارح، جوارح لمس کو کہتے ہیں، دونوں ہی مطلوب ہیں، دونوں ہی ریکوائرڈ ہیں، کلاہما مطلوب، دونوں ہی ریکوائرڈ ہیں، لیکن الاول اساسی للثانی، لیکن دلوں کے جو اعمال ہیں، جو پہلے ہیں یعنی اعمال القلوب، وہ اساسی ہیں، وہ فاؤنڈیشنل ہیں، کس کے لیے؟ للثانی کے لیے، اعمال الجوارح کے لیے وہ فاؤنڈیشن کا کام کرتے ہیں، والثانی اور جو دوسرے ہیں یعنی اعمال الجوارح جو ہیں وہ مظہرہ وعلامتہ، وہ دل کے اعمال کی مینیفیسٹیشن ہے، علامت ہے، لیکنہ لا یقبل بدونہ، لیکن یہ اس پہلے کے بغیر قبول نہیں ہوتے، یعنی ظاہر کے اعمال جو ہیں، جو آپ اپنے لمس سے کرتے ہیں، جو آپ اپنی باڈی سے کرتے ہیں، نماز ہے، ذکر میں آپ کی زبان لگ رہی ہے، لیکن اگر دل ساتھ نہیں ہے تو پھر یہ قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دل میں توکل، محبت، اخلاص، خوف، خشیت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر یقین، اللہ سے محبت، ایمان، توحید، یہ ہونا ضروری ہے۔ اگر دل میں یہ نہیں ہے اور آپ بس کر رہے ہیں ایک فزیکل ایکٹیویٹی کے طور پر، تو پھر وہ ایکسیپٹڈ نہیں ہے، تو دونوں ہی ریکوائرڈ ہیں، لیکن اعمال القلوب جو ہیں وہ فاؤنڈیشنل حیثیت رکھتے ہیں، اور جو لمس کے ہمارے اعضاء کے تھرو جو اعمال نظر آ رہے ہیں وہ دراصل مینیفیسٹیشن ہے کہ دل میں آپ کے کیا ہے، اور اگر دل میں وہ چیز نہیں ہے جو ریکوائرڈ ہے آپ سے، تو پھر آپ کے ظاہری اعمال جو ہیں وہ قبول نہیں ہوں گے۔ سورہ فاطر کی آیت ہے جس کے اندر یہ تینوں، جو ہم نے تین طرح کے کیٹیگریز پڑھی ہیں، وہ تینوں مینشن ہیں۔ سورہ فاطر آیت 32، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات بإذن اللہ ذالک هو الفضل الکبیر۔ بہت بیوٹیفل آیت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر ہم نے کتاب کا وارث بنایا ان لوگوں کو جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا، پھر ان میں سے کچھ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، اور ان میں سے کچھ بیچ کی چال پر ہیں، اور ان میں سے کچھ اللہ کی توفیق سے بھلائیوں میں سبقت کرنے والے ہیں۔ یہی سب سے بڑا فضل ہے، کیا؟ کہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے بھلائیوں میں آگے آگے جانے کی توفیق مل جائے، اس کو فضل کہا گیا ہے۔ اللہم انا نسألک من فضلک العظیم۔ پھر وہ کہتے ہیں وَإِنَّمَا خَصَّ اللَّهَ أَعْمَالُ الْقُلُوبِ بِالتَّحْصِيلِ دُونَ أَعْمَالِ الْجَوَارِحِ، اللہ تعالیٰ نے دلوں کے اعمال کو خاص کیا ہے کہ ان کو بھی حاصل کیا جائے جوارح کے اعمال کے ساتھ، یا جوارح کے اعمال کے علاوہ ان کو بھی ایکوائر کرنا، ان کو بھی حاصل کرنا ضروری ہے، ان کو کرنا بھی ضروری ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّ أَعْمَالَ الْجَوَارِحِ تَابِعَةٌ لِأَعْمَالِ الْقُلُوبِ، کیونکہ جوارح یا لمس کے اعمال دل کے اعمال کے تابع ہوتے ہیں، رائٹ؟ ہمارا دل جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ اینٹیٹی ہے ہماری، فَلَوْلَا إِرَادَةٌ
فلولا ارادۃ القلب لم تحصل افعال الجوارح ولہذا قال سبحانہ، اگر دل کا ارادہ نہیں تو پھر جوارح سے افعال ہو نہیں سکتے، اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کما قال سبحانہ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبیر۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کیا پھر وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب وہ قبروں سے نکالا جائے گا اور نکالا جائے گا جو کچھ دلوں میں ہے، بے شک اس دن ان کا رب ان سے خوب باخبر ہوگا۔ اب دس از سم تھنگ ریئلی اسکیری، کیا کہ ریزریکشن میں صرف انسانوں کو ہی قبروں سے نہیں نکالا جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ ان کے دلوں میں دفن ہے وہ بھی نکلے گا۔ اور پھر وہ کیوں نکالا جائے گا؟ کیونکہ اس کی بیسس کے اوپر پھر سب جو حساب کتاب ہے وہ ہوگا۔ تو بے شک اللہ رب العزت اس دن ان کا رب ان سے خوب باخبر ہوگا۔ تو سینوں میں جو بھی باتیں ہیں، انٹرنل چیٹنگ ہے، جو نیتیں ہیں، جو ارادے ہیں، جو سوچیں تھیں، وہ سب کی سب باہر نکال لی جائیں گی اور پھر ان کو بھی حساب ان کا کیا جائے گا۔ اور یہ بہت اسکیری بات ہے، کیونکہ دنیا میں تو ہم اپنی باتوں کو، اپنے دل اندر کی باتوں کو چھپا کے رکھتے ہیں، لیکن قیامت کے دن وہ ساری باتیں باہر نکل آئیں گی۔ اس لیے دنیا کی زندگی جو مجھے اور آپ کو، ہم سب کو دی گئی ہے، وہ کیوں دی گئی ہے؟ تاکہ ہم اپنے دلوں کے اعمال کو درست کر لیں، یا وہ اعمال ہم دلوں کے تھرو حاصل کر لیں جو کہ ہم سے ریکوائرڈ ہیں یا ہم سے ایکسپیکٹ کیے گئے ہیں، رائٹ؟ یاد رکھیے گا عبادت کی جو شرائط ہیں، جس میں سب سے پہلی شرط ارادے کی ہے، نیت کی ہے۔ وہ کہاں ہوتی ہے نیت؟ ہاتھ کرتا ہے نیت؟ وہ دل میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ دل میں کرتے ہیں ارادہ یا نیت، اور یہ اتنی بڑی چیز ہے ہمارے دل کے اعمال کہ آپ نے سنا ہوگا یقیناً، حدیث ہمیں ملتی ہے کہ اگر کوئی کام کی ہم نے نیت کی، سچا ارادہ تھا ہمارا اور کسی وجہ سے نہ کر سکے تو بھی ثواب مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اصل کام جو ہمیں اپنے دل سے لینا ہے وہ یہ کہ سچی نیت اور سچا ارادہ باندھنا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا، عبادت میں آگے بڑھنے کا، جو بھی کوالٹیز چاہیے ہمارے دل کو، ان کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور وہ حدیث بھی آپ نے یقیناً سنی ہوگی جس کا مفہوم ہے کہ ایک شخص کے پاس بہت مال ہے اور وہ دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، دوسرا وہ شخص ہے کہ اس کے پاس مال نہیں ہے لیکن اس کا پکا سچا ارادہ ہے کہ میرے پاس اتنا مال ہوا تو میں اس سے بھی زیادہ خرچ کروں گا اللہ کے راستے میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے فرمایا کہ اس کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہے جتنا خرچ کرنے والے کے لیے ہے، کیونکہ اس کی نیت پوری سچی تھی۔ اسی طرح پھر ایک اور شخص کا تذکرہ فرمایا، انفیکٹ دو اور شخص کا تذکرہ فرمایا، ایک وہ شخص جس کے پاس مال ہے اور وہ اس سے انتہائی غلط کام کرتا ہے، ایکسٹراویگنٹ ہے، اسراف کرتا ہے، اور ایک اور چوتھا شخص جس کے پاس مال نہیں ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال آیا تو میں اس شخص کی طرح خرچ کروں گا جو سارے غلط کام کرتا ہے۔ تو اس نیت کی بنا پر، اس ارادے کی بنا پر اس کو اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا خرچ کرنے والے کو مل رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے جتنی سچائی کے ساتھ غلط کاموں کو کرنے کی نیت کی، اس لیے اس کو گناہ ملے گا۔ اور پہلے جو دو لوگوں کو بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم میں ہم نے سمجھا، وہ جو جس کے پاس مال نہیں تھا لیکن اس کی سچی نیت اور سچے ارادے کی بنا پر اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا کہ خرچ کرنے والوں کو مل رہا ہے۔ تو یہ جو ارادہ ہے یہ بہت بڑی چیز ہے اور یہی اعمال القلوب ہے ایکچولی، ٹھیک ہے؟ تو اب ہمارے اندر جو اللہ نے یہ اینٹیٹی رکھی ہے اور ہمارے دل کے اندر یہ جو صلاحیت رکھی ہے، کیپبلٹی رکھی ہے، اور یہ پاورفل کیپبلٹی ہے کہ ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں، اس کی پاور کو کم نہ سمجھیے گا، ٹھیک ہے؟ ہماری کیا نیت ہوتی ہے اس کی پاور کو بھی کم نہ سمجھیے گا۔ آپ جب ارادہ کرتے ہیں، آپ کی نیت سچی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتے، اس کے ارادے پورے کرتے ہیں۔ لیکن بس اس میں خیال یہ رہے کہ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ کسی کو ہم نے کچھ دیکھا نیک کام کرتے ہوئے، ہم کہیں بیٹھے تھے، کسی نیک کام کا ذکر ہوا کہ وہ شخص یہ کرتا ہے تو ہم نے بھی کہا ہاں ہمارا بھی دل چاہتا ہے ایسے کرنے کو، ہم بھی کریں گے۔ اب یہ تو صرف ہم نے الفاظ کہہ دیے،
لیکن ایک ہوتا ہے کہ آپ بالکل آپ کو ایک پیشن لگ جاتا ہے، آپ کو ایک لگن لگ جاتی ہے کہ مجھے یہ ضرور کرنا ہے۔ تو اگر ہم سچے ہیں اندر سے اپنی نیتوں اور اپنے ارادوں میں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے وہ کام کروا ہی لیتے ہیں، نیکی کے اس کام کی توفیق دے ہی دی جاتی ہے۔ اور اگر کسی بنا پر اللہ تعالیٰ اپنی ایبسولوٹ وزڈم کی بنا پر نیکی کے وہ کام نہیں بھی وہ کر سکا انسان، تو تب بھی اس کو اس کی سچی نیت اور سچے ارادے کی بنا پر ثواب پورا ملے گا۔ تو اس سے آپ دل کے عمل کی یا اعمال القلوب کی امپورٹنس کو جانیے۔ ایک تو فاؤنڈیشنل ہے، یہ وہ تو ہے ہی امپورٹنس، ٹھیک ہے، لیکن اور اس کے بغیر جو ہے وہ لمس بھی عمل نہیں کر پائیں گے، یا لمس کے اعمال جو ہیں وہ دل کی اعمال اگر سملر نہیں ہوئے تو وہ قبول نہیں کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جانیے کہ ہمارا جو ارادہ ہوتا ہے، ہماری سچی جو نیتیں ہوتی ہیں، اس میں اتنی پاور ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں، ان کی ایکسیپٹنس ایسی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کی امپورٹنس اتنی ہے کہ ان کی بنا پر دل کے اعمال یا دل کے ارادے نیت کی بنا پر بھی ثواب ملتا ہے۔ اور بس اس میں ہونا یہ چاہیے کہ ایک انسان کو تڑپ ہو سچی، اور اللہ تعالیٰ انسان سے پھر وہ کروا دیتے ہیں۔ ہم تو عام طور پر اپنی نیتوں اور ارادوں کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، نہ ہی ان کو گہرائی میں جا کر سوچتے ہیں، لیکن یہ جو جملہ ہے اس کو ضرور انڈر لائن کر لیجئے، فَلَوْلَا إِرَادَةُ الْقَلْبِ لَمْ تَحْصُلْ أَفْعَالُ الْجَوَارِحِ۔ یہ جو سورۃ العادیات کی آیات سے پہلے والا ہے، اس کے اوپر جو لکھا ہے فَلَوْلَا إِرَادَةُ الْقَلْبِ لَمْ تَحْصُلْ أَفْعَالُ الْجَوَارِحِ۔ اگر دل کا ارادہ نہ ہو تو اعضاء کا عمل بھی نہیں ہوتا۔ اور اس سے ایک اور انڈرسٹینڈنگ ہمیں اپنے بارے میں ہوتی ہے کہ بہت دفعہ ہم اپنے بارے میں اس بات کا اظہار کرتے، اب ہم اگر کسی کام کے بارے میں اپنے آپ کو پائیں کہ ہم ایک کام کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ ہو نہیں رہا، تو ایکچولی اس کا ریزن کیا ہے کہ ہمارا اپنا ہی ارادہ پکا سچا نہیں ہے۔ تو ہمیں اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، کوئی بھی کام اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو۔ اور اس بات کے حوالے سے بھی دل کے اعمال یا سچی نیت اور ارادے کی امپورٹنس کو جانیے کہ ساری زندگی اگر ہم نمازیں پڑھتے رہے، ساری زندگی اگر ہم بظاہر سب کو یہ لگتا رہا اور ہمیں بھی یہ لگتا رہا کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن اگر ہمارے دل ان کے ساتھ نہیں، ہمارے دل میں سچی نیت یا ارادہ نہیں تھا، تو دل کی وجہ سے ہم یا تو فیل کر دیے جائیں گے یا اس لیول کا درجہ نہیں پا سکیں گے جس لیول کے کاموں میں ہم نے محنت کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو نیت کی پاور یا پاور آف انٹینشن، انفیکٹ مجھے یاد آ رہا ہے غالباً کئی سال پہلے میرے پاس کتاب بھی تھی، دا پاور آف انٹینشن، ابھی بات کرتے ہوئے یاد آیا۔ انفیکٹ نان مسلمز نے بھی اس پاور آف انٹینشن کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے اور اس کا یوزیج بھی بتایا ہے۔ تو نیت کی پاور اتنی ہے، ارادے کی ہمارے پاور اتنی ہے کہ اگر وہ سچا ہے تو لڑکھڑا کر بھی اگر ہم چلتے رہے، چاہے ایک ایک سٹیپ بھی اٹھاتے رہے، سلو چلتے رہے، تب بھی اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو، ہمارے ارادے کو ویلیو دیں گے، قبول کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے بندی کمزور ہے، لیکن ارادہ اس کا اسٹرانگ ہے۔ کوئی بات نہیں اگر سلو چل رہی ہے بٹ چل رہی ہے، رائٹ؟ مثلا مال نہیں ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ صدقہ نہیں دے سکتی لیکن نیت پکی ہے تو تھوڑا بھی نکال دیتی ہے، you get it؟ تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ چونکہ صلاحیت دی ہے، اس لیے پھر اس کے بعد آف کورس پھر اسی کو نکال کے دیکھا جائے گا کہ اصل میں کیا تھا، اور اس دن انسان کو اور سب کو پتہ چل جائے گا کہ انسانوں کی نیتیں کیا تھیں۔ ابھی تو ہم سب کو کہہ دیتے نا لیکن میری نیت بڑی اچھی ہے، یعنی اوپر سے اگر کام خراب بھی ہو جاتا ہے تو ہم اس کو کس طریقے سے دوسرے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ نہیں ایکچولی میری نیت بڑی اچھی تھی۔ تو وہ ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ ہماری نیت اچھی تھی، وہ ہمیں کیوں بتانا پڑتا ہے؟ کیونکہ اوپر سے جو کام ہوتا ہے وہ بظاہر صحیح نہیں ہو رہا ہوتا۔ ایکچولی نیت کوئی بتانے والا معاملہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ بھئی ہماری تو نیت بڑی اچھی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن سب کی نیتیں نکال لیں گے اور الگ پتہ جائے گا کہ کس کی نیت کیسی تھی، اور اسی کی بنا پر پھر انجام ہے۔ پھر وہ لکھتے ہیں وَجَعَلَ اللَّهُ الْقُلُوبَ الْأَصْلُ فِي الْمَدْحِ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ۔ اللہ رب العزت نے
تعریف میں دلوں کو اصل رکھا ہے، یعنی کسی بھی انسان کی، مومن کی تعریف اللہ کی نگاہ میں اس کے دل کی سٹیٹ کی بنا پر ہے، یا یوں کہہ لیجئے، اس کو ایک اور طرح میں ریفریز کرتی ہوں کہ اللہ نے قلب کو تعریف کی بنیاد بنایا ہے، right؟ اللہ تعالیٰ نے دل کو تعریف کی بنیاد بنایا ہے۔ سورت الانفال کی آیت ہے، کما قال سبحانہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ اور یہ آیت ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، تو آئی ہوپ آپ سب کو ترجمہ یاد ہوگا۔ بے شک مومنین تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل کام جاتے ہیں، اور جب ان کے اوپر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ ایمان میں انکریز کر جاتے ہیں اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر مومن کن کو کہہ رہے ہیں؟ جو رٹے رٹائے جملے بولے، یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا جو ریلیشن شپ ہے وہ ایسا ہے کہ اس کا کلام سن کر ان کے دل کانپ جاتے ہیں، قرآن سن کر ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس ایمان کے اضافے کی بنا پر ان کا توکل اپنے رب پر ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہم سب کے لیے دیکھنے کی بہت ضروری بات ہے کہ واقعی میں کیا ایسا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی ذکر کرے تو ہمارا دل ہل جائے، اور جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو ہمارا ایمان بڑھ رہا ہو اور رب پر ہمارے توکل میں اضافہ ہو رہا ہو۔ اگر قرآن پڑھ کر یہ سب نہیں ہوتا تو پھر آپ کا ایمان کس درجے کا ہے، آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ تو تعریف کی بنیاد کسی انسان کی اس کے دل کی بنا پر ہے۔ اسی طرح وَجَعَلَهَا الْأَصْلُ فِي الذَّمِّ، اور اللہ تعالیٰ نے اسی طرح مذمت میں یا ڈسپریز میں بھی دل ہی کو بنیاد بنایا ہے، کما قال سبحانہ، جیسے کہ فرماتے ہیں سبحانہ وتعالی وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ۔ سورۃ البقرہ کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور شہادت یا گواہی نہ چھپاؤ، جو شخص چھپائے گا اس کو یعنی گواہی کو، اس کا دل گناہگار ہوگا۔ تو اب ضم یا ڈسپریس کیا گیا ہے ایسے انسان کو جس کا دل گناہگار ہے، رائٹ؟ تو دونوں کی بنیاد کیا ہے؟ ڈسپریس اور پریز، دونوں کی بنیاد کیا ہے؟ ہمارا دل۔ پھر وہ کہتے ہیں وَأَعْظَمُ الْمَخْلُوقَاتِ وَأَنزَهُهَا وَأَطْهَرُهَا وَأَنْوَرُهَا وَأَشْرَفُهَا وَأَعْلَاهَا ذَاتًا وَقَدْرًا۔ سب سے بڑی کریشن یا کریشن میں سب سے بڑی چیز، سب سے زیادہ پاکیزہ، انزہوہا و اطہروہا، اور سب سے زیادہ پیور، و انوروہا، سب سے زیادہ نورانی، و اشرفوہا، اور سب سے زیادہ نوبل، ویلیویبل، و اعلیہا، اور سب سے زیادہ اعلیٰ، ذاتاً و قدراً، ذات میں اور قدر و قیمت میں، و اکرموہا و اوسعوہا، اور سب سے زیادہ معزز اور سب سے زیادہ واسٹ۔ وہ کیا ہے؟ عرش الرحمانی جل جلالہ، الرحمن جل جلالہ کا عرش، لقربها ولذلك صلح لاستوائه علیہ، اسی لیے وہ اس لائق ہے کہ اللہ اس پر مستوی ہوں۔ وَكُلُّ مَا كَانَ أَقْرَبُ إِلَى الْعَرْشِ، اور ہر وہ چیز جو عرش کے قریب ترین ہے یا جتنی قریب ہے، کانا انبر و انزہ و اشرف مما بعد عنہ، ہر وہ چیز جو عرش کے جتنے قریب ہوگی اتنی ہی زیادہ روشن، اتنی ہی زیادہ پاکیزہ، اتنی ہی زیادہ نوبل ہوگی اس چیز کے مقابلے میں جو اس سے دور ہے، ٹھیک ہے؟ وَلِهَذَا كَانَتْ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ عَلَى الْجِنَانِ، اسی لیے جنت الفردوس جنتوں میں سب سے زیادہ ہائی اسٹیٹس والی جنت ہے، وَأَشْرَفُهَا، سب سے زیادہ شرف والی، وَأَنْوَرُهَا، سب سے زیادہ روشن، وَأَجَلُّهَا، سب سے زیادہ بڑائی والی۔ کیوں؟
لِقُرْبِهَا مِنْ عَرْشِ الرَّحْمَنِ إِذْ هُوَ سَقْفُهَا، رحمان کے عرش کے قریب ہونے کی وجہ سے کہ وہ اس جنت کی چھت ہے۔ کیا چیز جنت کی چھت ہے؟ عرش۔ کون سی جنت کی چھت عرش ہے؟ جنت الفردوس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو کہ بخاری میں آتا ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سألتم اللہ، جب تم اللہ سے سوال کرو، فسألوہ الفردوس، تو فردوس کا سوال کرو، فإنہ اوسط الجنہ، بس بے شک یہ جنت کا بیسٹ پارٹ ہے، وہ اعلی الجنہ، اور ہائیسٹ پارٹ ہے، وفوقہ عرش الرحمن، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، ومنہ تفجر انہار الجنہ، اور یہیں سے جنت کی تمام نہریں نکلتی ہیں۔ اخرجہ البخاری، بخاری میں یہ حدیث آئی ہے۔ وَكُلُّ مَا بَعُدَ عَنْهُ، اور ہر وہ چیز جو اس عرش سے جتنی زیادہ دور ہے، کانا ازلم و اضیق، وہ اتنی ہی اندھیری ہے اور اتنی ہی نیرو ہے، تنگ ہے۔ وَلِهَذَا كَانَ أَسْفَلُ سَافِلِينَ شَرُّ الْأَمْكِنَةِ، اسی لیے اسفل سافلین، جہنم کا سب سے زیادہ بدترین نچلا درجہ، سب سے زیادہ بدترین درجہ ہے، وہ اضیقها، اور سب سے زیادہ تنگ جگہ ہے، وہ ابعدها من کل خیر وہی النار، اور خیر سے یا بھلائی سے یا اچھائی سے سب سے زیادہ دور، اور وہ کیا ہے؟ النار، آگ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہپوکریسی سے بچائیں، کیونکہ جو ہپوکریٹس ہیں وہی اسفل سافلین میں ہوں گے۔ اور ہپوکریٹس کون ہوتے ہیں؟ جو اندر سے کچھ اور ہوں، باہر سے کچھ اور ہوں، ان کا ظاہر کچھ اور ہو اور باطن کچھ اور ہو، اور اس کی سائنز ہوتی ہیں، جس میں سب سے پہلی سائن ہوتی ہے کہ جب وہ بولے تو جھوٹ بولے، اور امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، اور جب جھگڑا ہو، جب وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، اور جب جھگڑا ہو تو ابیوسو ہو۔ تو جو بات سمجھائی جا رہی ہے کہ عرش سب سے زیادہ اشرف، انزہ، انور، اشرف، اعلیٰ، اعظم مخلوقات، تو جو چیز اس کے جتنے کلوزسٹ ہے وہ اتنی زیادہ اشرف ہے، اتنی زیادہ انور ہے، اتنی زیادہ انزہ ہے، اور جو چیز جتنی دور ہے وہ اتنی زیادہ اندھیری، اتنی زیادہ تنگ۔ اسی لیے جو جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہے وہ سب سے زیادہ تنگ اور تاریک اور ہر طرح کی بھلائی اور خیر سے بہت دور ہے۔ اور اس کا ذکر آ رہا ہے سورۃ التین میں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، اسفل سافلین ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں وَقَدْ خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْقُلُوبَ، اللہ عز و جل ہی نے دلوں کو پیدا کیا، وَجَعَلَهَا مَحَلًّا لِمَعْرِفَتِهِ وَمَحَبَّتِهِ وَإِرَادَتِهِ، اور اس دل کو اللہ تعالیٰ نے جگہ بنایا، مقام بنائی، پلیس بنائی ہے، کس کام کے لیے؟ اپنی معرفت کے لیے، اپنی محبت کے لیے، اور اپنی طرف ارادے کے لیے، یعنی اللہ کا ارادہ کرنا۔ اللہ کا ارادہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی انسان اپنے ہر کام اللہ کی رضا، اللہ کے چہرے کو دیکھنے کے لیے کرے، اللہ کی خوشی کے لیے کرے، یہ ہے ارادہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں سب سے اعلیٰ مقام دل بنایا، اور وہ اعلیٰ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا جو وہ پلیس ہے کس چیز کی؟ اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت اور اسی کے ارادے کی۔ فَهِيَ عَرْشُ الْمَثَلِ الْأَعْلَى، اور یہ دل اعلیٰ مثال کا عرش ہے، الذی ہوا معرفت اللہ و محبت و ارادت، اور وہ اعلیٰ مثال کیا ہے؟ اللہ کی معرفت اور اس کی محبت اور اس کا ارادہ کرنا۔ کما قال سبحانہ، جیسے کہ فرماتے ہیں سبحانہ و تعالی، سورۃ النحل کی آیت ہے، للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء وللہ المثل الاعلی وهو العزیز الحکیم۔ آیت 60 ہے سورۃ النحل۔ بری مثال ہے ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور اللہ کے لیے اعلیٰ مثالیں ہیں
وہ غالب ہے اور حکیم ہے۔ والقلب ان لم يكن اطهر الاشیاء وانزهها واطیبها، دل اگر ساری چیزوں میں سب سے زیادہ صاف، اطہر الاشیاء، وانزهها سب سے زیادہ پاک، واطیبها اور سب سے زیادہ عمدہ نہ ہوتا، تو پھر کیا ہوتا؟ لم يصلح لاستواء المثل الأعلى عليه معرفة ومحبة وإرادة، تو پھر دل اس قابل نہ ہوتا کہ اس پر مثل الاعلیٰ لینڈ کرے، اور وہ مثل الاعلیٰ کیا ہے؟ معرفت، محبت اور ارادہ۔ یعنی جو دل پاک نہیں ہے، صاف نہیں ہے، کس چیز سے؟ کفر سے، شرک سے، ہپاکریسی سے، بدگمانیوں سے، جیلسی سے، برے خیالات سے، انڈیسنٹ خیالات سے، تو اس دل کے اوپر اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت اور اللہ کا ارادہ، یہ پھر اس دل میں نہیں آتے۔ یعنی کیا مطلب اللہ کا ارادہ؟ یعنی اللہ کے لیے ہر کام کا ارادہ کرنا، یہ پھر اس دل میں نہیں ہوتے۔ وَإِلَّا اسْتَوَى عَلَيْهِ مَثَلُ الدُّنْيَا الْأَسْفَلُ وَمَحَبَّتُهَا وَإِرَادَتُهَا، اب جب دل صاف ستھرا نہیں ہوگا، یعنی یا پھر اس کے اندر یہ نہیں آئیں گے، تو پھر اس پر نچلی ترین دنیا کی محبت اور اس کا ارادہ بیٹھ جائے گا، استوا ہو جائے گا۔ یعنی پھر اس دل میں دنیا ہی کی محبت آئے گی، دنیا ہی کا ارادہ ہوگا، دنیا ہی کا شوق ہوگا۔ اور دنیا کا ارادے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہر کام جو ہے وہ کرتے ہوئے انسان یہ دیکھے کہ مجھے دنیا میں اس سے کیا فائدہ ملے گا، ٹھیک، دنیا میں کیا بینیفٹ ہے۔ حتی تعود القلوب علی قلبین، یہاں تک کہ دل پھر ان دو دلوں کی طرح ہو جاتے ہیں، ان دو دلوں میں سے کوئی ایک ہوتا ہے دل۔ قلب ہوا عرش الرحمن، ایک وہ دل ہے گویا وہ عرش رحمان کا عرش ہے، اس میں کیا کیا ہے؟ ففیہ نور والحیات، اس میں روشنی ہے اور زندگی ہے، والفرح والسرور اور ہیپینس ہے، مسرت ہے، والبہجہ، بہجہ بھی ہیپینس کا ہی ایک لفظ ہے جس میں ایکسائٹمنٹ ہے، پلیجر کا معنی ہے۔ وذخائر الخیر، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، ذخائر الخیر کا مطلب ہے خیر اور بھلائی کے ذخیرے۔ ذخیرہ کس کو کہتے ہیں؟ سٹور، یعنی بہت ہی بڑا سورس ہو کس چیز کا؟ خیر اور بھلائی کا۔ یعنی ایسے دل کے اندر خیر ہی خیر ہے، ہر ایک کے لیے خیر ہے، نیکی کے خیالات ہر وقت ہیں، نیکی ہی کی پلاننگ ہے، اچھی ہی بات کی بات ہے، اچھا ہی سوچنا ہے، بینیفیشل ہی سوچنا ہے۔ یہ دل گویا رحمان کا عرش ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ ہی کے لیے ارادہ ہے ہر کام کا۔ تو اب یہ دل انلائٹنڈ ہے، یہ دل الائیو ہے، یہ دل ہیپی ہے، یہ دل ایکسائٹڈ ہے، اور یہ دل فل آف گڈنس ہے۔ اسی میں ایمان ہے، من التوحید والایمان والتقوی۔ انہوں نے اس میں آپ کے سامنے جو ٹیکسٹ ہے اس کے اندر انہوں نے ذخائر الخیر کو ایکسپلین کر دیا ہے، توحید، ایمان، تقوی۔ ورنہ پھر دل کیا ہوگا؟ وقلب ہوا عرش الشیطان، یا پھر دل شیطان کا تخت ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے نا شیطان تخت لگاتا ہے پانی پہ۔ پھر ایسا دل اس میں کیا ہوگا؟ فَهُنَاكَ الضِّيقُ وَالظُّلْمَةُ، اس میں تنگی ہے، اندھیرا ہے، والموت والحزن، ڈیتھ ہے، غم ہے، والہم والغم، اور ہم بھی ہے، پریشانی ہے، اور غم بھی ہے، سیڈنس بھی ہے، کیونکہ وہ پہلی چیزیں نہیں ہیں نا، نور، حیات، اللہ کی محبت۔ تو پھر دنیا کی محبت ہے، کبھی کپڑوں کی بات، کبھی جیولری، کبھی لیٹسٹ کوئزین، کبھی لیٹسٹ ریسٹورانٹ، کوئی نئی ڈش، فیوژن، اور یہ ٹریولنگ اور ویکیشنز اور یہ اور وہ اور معلوم نہیں انٹیریئر پراپرٹی، یو نیم اٹ، ہر وقت دنیا دنیا دنیا، اسی کی رونقیں، اسی کے پلانز، اسی کے منصوبے، اسی کے حصول کے لیے بھاگ دوڑ، اور اپنے وقت، اپنے ریسورسز، اپنے کس لیے
دنیا میں ایک سرٹن لیول پر رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو مینٹین رکھنے کے لیے، تو ویسا دل جو ہے وہ اس میں تنگی ہے، نیرو ہے، اندھیرا ہے، گھٹن ہے، موت ہے، غم ہے، ہم کیا چیز ہوتا ہے؟ ہم بیسیکلی پریشانی ہوتی ہے. کیوں ہے یہاں پہ اتنا یہ سب کچھ اندھیرا، گھٹن، موت؟ اس لیے کہ شیطان نے وہاں پر بسیرا کیا ہوا ہے. اور یہی ریالٹی ہے دل کی سیڈنس، دل کی پریشانی اور دل کے غمگین ہونے کی. ہم اور حزن میں کون مبتلا کرتا ہے؟ شیطان. اور یہ ہماری سب سے امپورٹنٹ پراپرٹی، ہمارا دل، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپرچونٹی دی تھی کہ یا تو اس کو رحمان کے عرش کے مثال کی طرح بنا لو یا پھر شیطان کا تخت بنا لو. تو ہمیں سب کو اپنے اپنے دلوں کو دیکھنا ہے کہ ہمارے دل پہ کیا ہے، وہ کہاں فال کر رہا ہے. وہ رحمان کے عرش کی مثال ہم اس کو دے سکتے ہیں کہ اس میں اللہ کی محبت ہے، اللہ کی معرفت ہے، اللہ ہی کا ارادہ ہے، ایمان ہے، تقوی ہے، توحید ہے، خیر ہے، نیکی اور بھلائی ہے. یا پھر ہم نے اپنے دشمن کو ہی اپنی سب سے قیمتی پراپرٹی دے رکھی ہے. اور اگر دشمن ہمارے گھر میں آ کے خدا نہ خواستہ بیٹھ جائے، ذرا امیجن کریں اس بات کو، اپنے گھر کو امیجن کریں اور اپنے سب سے بدترین دشمن کو، اگر نہیں بھی ہے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ امیجن کر لیں. شیطان کے بارے میں تو سب کو پتہ ہی ہے نا کہ ورسٹ ٹائپ آف اینیمی ہے. وہ اگر آ جائے آپ کا دشمن آپ کے گھر میں تو وہ کیا کرے گا؟ وہ آپ کو آپ کے گھر میں خوش نہیں رہنے دے گا. سورۃ المجادلہ میں آتا ہے انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا. شیطان کیا کرتا ہے؟ وسپرنگ کرتا ہے. وسپرنگ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. کیوں؟ تاکہ ایمان والے غمگین ہو جائیں. جب دل میں شیطان کا قبضہ ہوتا ہے تو شیطان ایک ایک کر کے پرک کرتا رہتا ہے کہ دیکھو فلاں نے، تمہیں یاد ہے تمہیں یہ بات کہی تھی. پھر دوسرا پرک، تمہیں یاد ہے اس نے اس وقت تو یہ بات کی تھی، اس سے پہلے ایک اور بڑی بری بات کہی تھی تمہیں. تو وہ ہر وقت یا تو ہم میں مبتلا رکھتا ہے یا غم میں مبتلا رکھتا ہے. ہم کیا چیز ہے؟ ہم اینزائٹی ہے، پریشانی ہے، مین کنسرن، یعنی وہ چیز جس کا غم آپ نے پالا ہوا ہے لٹرلی، وہ چیز جو آپ بھولتے ہی نہیں ہیں، بلکہ کیا کر رہے ہیں؟ شیطان اس کو بار بار وہی پرک کر کر کے آپ کو وہ اس کی میموری کو یاد پختہ کرتا جا رہا ہے، اور اس جو ایشو تھا اس کو بڑا ہی کرتا جا رہا ہے، انلارج کرتا جا رہا ہے. تو یہ ہم اور حزن میں کون مبتلا کرتا ہے؟ شیطان. اور پھر دل کا جو ہے وہ اندھیرا ہو جاتا ہے. آپ ہر وقت آپ کی جو انٹرنل چیٹنگ ہے وہ اسی پہ چل رہی ہے، رائٹ؟ شیطان ہمیں، کیونکہ وہ ہم نے اس کو لا کے بٹھایا ہوا ہے اندر، تو وہ ہمیں تکلیف دہ واقعات ہماری زندگی کے بھولنے ہی نہیں دیتا، اور ہم اس کے ہاتھوں غمگین ہی رہتے ہیں. غم تو اصل میں آخرت کا ہونا چاہیے کہ اگر اللہ مجھ سے راضی نہ ہوا، اگر میں مری اور اللہ تعالیٰ خدا نہ خواستہ مجھ سے راضی نہیں ہوئی تو میرا کیا ہوگا؟ اور یہ بڑا مبارک غم ہے. اسی طرح پریشانی تو آخرت کی لگنی چاہیے. کس بات کی پریشانی؟ کہ اگر یہ جو کام کیا اگر یہ قبول نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ اگر اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں آیا تو کیا ہوگا؟ اگر میری نیت خراب ہوئی اس کام میں تو کیا ہوگا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے کسی نیک کیے ہوئے کام کو خود ہی برباد کر ڈالوں، شو آف کر کے، بری نیت کے ساتھ، کسی کو کچھ جتا کر، کسی کا دل خراب کر کے، کسی کرم والے کو حقیر سمجھ کر. کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں نا اپنے ساتھ میں سب. ایسی پریشانی اگر لگ جائے تو یہ تو مبارک پریشانی ہے. لیکن شیطان اگر ہمارے دل کے اوپر قبضہ کیے ہوئے، یا ہم نے اس کو الاؤ کر دیا کہ آ جاؤ بیٹھ جاؤ یہاں پہ، تو اب وہ ہمیں کسی بھی مبارک پریشانی اور کسی بھی مبارک غم میں مبتلا نہیں ہونے دے گا، بلکہ وہ پیٹی سے بھی پیٹی غم میں اور پیٹی سے بھی پیٹی ہم میں مبتلا ہمیں کرے گا. دیکھیے زندگی ہے نا ہماری، اور چونکہ امتحان کی ہے، اس لیے ہماری زندگی میں کوئی ایک چیز بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتی. کوئی چیز بھی ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتی. اور اگر ہر چیز ہماری مرضی کے مطابق ہو جائے تو جنت تو یہیں ہو جائے. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم کچھ اور چاہتے ہیں اور چیزیں کچھ اور طریقے سے ہیپن ہو جاتی ہیں.
ہم کچھ اور کرنا چاہتے ہیں، کہیں اور جانا چاہتے ہیں، کہیں اور رہنا چاہتے ہیں، کسی سے کسی اور لیول پر ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنا انداز اچھا رکھتے ہیں لیکن کچھ اور ہی ہو جاتا ہے، الٹ ہی ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے کسی ریلیشن شپ کو ایک خاص اینگل سے دیکھنا چاہتے ہیں لیکن وہ اس طرح نہیں ڈیولپ ہوتا جس طرح ہم چاہتے ہیں۔ تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، ساری زندگی اسی پر غم مناتے رہتے ہیں کہ فلاں نے میرے ساتھ یہ کر دیا، میں تو یہ کرنا چاہتی تھی لیکن اس نے یہ کر دیا، جب اس نے یہ کر دیا تو اب یہ تو اتنا برا ہو گیا ہے کہ اب اس کو تو میں بھول ہی نہیں سکتی۔ یا میں جاب کرنا چاہتی تھی، کریئر بنانا چاہتی تھی، شادی ہو گئی، میاں نے کہا نہیں آگے کریئر نہیں کرنا، گھر سنبھالو۔ اب ساری زندگی اسی کا غم ہے کہ میاں نے جاب نہیں کرنی دی۔ اور ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو، یا عام طور پر جب آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں، ملتے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے کیسے کیسے غم پالے ہوئے ہیں، اور ہر وقت اسی پر بات ہے، وہی کنسرن ہے، دنیا میں سب کچھ مل گیا ہے، بہت کچھ اور اچھا ہو گیا ہے، لیکن وہی پرانے واقعات جو ہیں، ان کی پرانی تکلیف دہ ایونٹس، تکلیف دہ انسیڈنٹس، وہ چیزیں جنہوں نے، وہ انسان جنہوں نے تکلیف پہنچائی، وہی ویڈیوز ریپلے کر کے دیکھتے رہتے ہیں۔ شیطان بار بار وہی ویڈیو لگا دیتا ہے آپ کی مائنڈ میں، اور آپ پھر اس پہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور وہ دل جس کے اندر اللہ کی محبت ہونی چاہیے تھی، اللہ کی معرفت کی باتیں آپ کو سننی چاہیے تھی، نیکی کے خیالات ہونے چاہیے تھے، شیطان کو وہ ہم نے مفت دے دی اپنی پراپرٹی، اب وہ آ کر بیٹھا ہوا ہے، اس نے ایسا قابو کیا ہوا ہے کہ کبھی کوئی کانٹا چبھ ہوتا ہے، کبھی کوئی ویڈیو لگا دیتا ہے، کبھی کوئی واقعہ یاد دلا دیتا ہے۔ اس نے یہ کیوں کہہ دیا، اس نے یہ کیوں کر لیا، یہ چیز میری مرضی کے مطابق کیوں نہیں ہوئی۔ ساری زندگی ہم ایسے ہی گزار دیتے ہیں۔ ہم سب کو ایک کام کرنا چاہیے، مطلب یہ بات بہت ہی زبردست ہے کہ میرا اور آپ کا دل، ہم اپنے دل کو ضرور یہ جانیں کہ ہم اس کی مثال رحمان کے عرش سے دے سکتے ہیں، یا ہمارا دل جو ہے وہ شیطان کا تخت تو نہیں ہے کہیں۔ اور اس کو پھر ایویلویٹ کریں کہ میرے دل میں کیا ہم ہے، وہ کیا ایسی بات ہے جو مجھے بھولتی نہیں ہے۔ لسٹ بنا لیں، میں کس بات پر سیڈ ہوں، میں کس کس بات پر غمگین ہوں۔ اور جب آپ لسٹ بنا لیں کہ اچھا یہ بات مجھے بری لگی ہے، میرے دل سے یہ بات نہیں بھولتی، مجھے یہ پسند نہیں آیا، اپنی زندگی کا یہ معاملہ، یہ کام میری مرضی کے خلاف ہو، اس کے بعد پھر اب ایک ایک چیز کو ایویلویٹ کیجئے۔ از اٹ ورتھ کہ میں اپنی ہارٹ اسپیس، اپنی ٹائم اسپیس، اپنی ہیڈ اسپیس اس سے فل کروں؟ اپنا اتنا قیمتی وقت، اتنا امپورٹنٹ ٹیلنٹ میں اس کو سوچ سوچ کے لگا دوں؟ اس کے بجائے میں کوئی پروڈکٹیو کام کیوں نہ کروں؟ اور امیزنگ بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں یہ بتا دیا تھا کہ دیکھو یہ ہوگا، یہ جو میں نے سورۃ المجادلہ آیت 10، اس کو ضرور دیکھیے گا، کہ شیطان کی سرگوشیاں شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں تاکہ ایمان والوں کو وہ سیڈ کرے، وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا، اور وہ مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، سوائے اللہ کے اذن سے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ ایسے سارے ایشوز کو ہینڈل کرنے کے لیے کیا ٹول میرے اور آپ کے پاس ہو، کیا اینکر ہو؟ اللہ پر توکل۔ توکل ہو تو کوئی غم ہی نہیں، چاہے کوئی وسپر کرے، چاہے باتیں کرے، چاہے پلان کرے، چاہے برا سلوک کرے آپ سے، آپ کا تو کچھ نہیں جا رہا، کیونکہ آپ کے دل میں تو رحمان رہتا ہے، یا رحمان کی یاد ہے، یعنی رہتا میں لٹرل سینس میں نہیں کہہ رہی، یعنی رحمان کی یاد ہے، رحمان کی معرفت ہے، رحمان کی محبت ہے، رحمان کو خوش کرنے کے پلانز ہیں، خیالات ہیں، right? And this is something really beautiful. وہ کہتے ہیں وَالنُّورُ الَّذِي يَدْخُلُ الْقَلْبِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ آثَارِ الْمَثَلِ الْأَعْلَى، وہ نور جو دل میں داخل ہوتا ہے، بے شک وہ المثل الاعلیٰ کے اثرات میں سے ہوتا ہے۔ فَلِذَلِكَ يَنْفَسِحُ وَيَنْشَرِحُ، اسی لیے دل کھل جاتا ہے، ينفسح بھی کھلنے کے لیے، ينشرح یہ بھی کھلنے کے لیے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا نا کہ زیادہ تر لوگ تنگ دل ہوتے ہیں۔ تنگ دلی کس چیز کا اظہار کر رہی ہے؟ وہ ایک ہی شخصیت کا اظہار کر رہی ہے کہ وہ وہاں پہ ہے، اور جب دل تنگ ہوتا ہے، دماغ تنگ ہوتا ہے، پھر ہاتھ تنگ ہوتا ہے، رائٹ؟ تو جب یہ جب نور آ جاتا ہے اللہ کی محبت اور معرفت کا، تو پھر یہ دل انسان کا کھل جاتا ہے۔ وَإِذَا لَمْ تَكُنْ فِيهِ مَعْرِفَةُ اللَّهِ وَمَحَبَّتُهُ فَحَزُّهُ ظُلْمًا وَالضِّيقَ،
اور اگر اس دل میں اللہ کی معرفت نہیں ہوتی، اللہ کی محبت نہیں ہوتی، تو اس دل کی قسمت یا اس دل کا نصیب اندھیرا اور تاریکی ہی ہوتی ہے. یعنی وہ دل یا تو پھر گھٹا ہوا ہے، غم کا مارا ہوا ہے، وہ تنگ ہے، اس میں جگہ ہی نہیں ہے. سورۃ آل عمران کی آیت ہے، آیت 162 163. افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ شخص جو اللہ کی مرضی کا تابع ہے وہ اس شخص کے مانند ہو جائے گا جو اللہ کا غضب لے کر لوٹا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کیسا برا ٹھکانہ ہے. اللہ کے یہاں ان کے درجے الگ الگ ہوں گے اور اللہ دیکھ رہے ہیں جو وہ کرتے ہیں. اب چونکہ جو آگے بات ہے وہ تھوڑی لیندی ہے اور ہمارا آلموسٹ وقت جو ہے وہ تھوڑا ہی رہ گیا، اس میں چاہوں گی کہ وی ہیو 7 منٹس. تو پہلے تو ہم یہ کر لیتے ہیں کہ آج کے لیسن میں جو آج بات سمجھ آئی ہے آپ کو، آج کے حوالے سے اگر آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے اپنی انڈرسٹینڈنگ آج جو ہم نے پڑھی ہے بات، تو یو کین ریز یور ہینڈ، آپ کو میں چانس دوں گی. اور اس کے بعد پھر آخری جو 5 منٹ ہیں وہ ہم نے جو لاسٹ ویک بات کی تھی اللہ کی عظمت میں کلام کرنے کے حوالے سے، تو اگر آپ میں سے کوئی اللہ کی عظمت میں بات کرنا چاہتا ہے یا اللہ کے ناموں کی عظمت میں بات کرنا چاہتا ہے یا اللہ کے ایٹریبیوٹس کی عظمت میں بات کرنا چاہتا ہے یا اللہ کے ایکشنز کے عظمت میں بات کرنا چاہتا ہے، تو پھر لاسٹ 5 منٹس یا 3 to 4 منٹس ہم اس کے دیں گے. لیکن پہلے میں چاہوں گی کہ جو آج ہم نے پڑھا ہے فقہ نے کوئی انسپریشن تو بالکل شیئر کیجیے. جی ارم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاذہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری ٹو بی آنیسٹ انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ہم ایک تو وی آر لرننگ اباؤٹ دا اسٹیٹ آف آور ہارٹ، اور ہمارا جو دل ہے اٹس بیکاز اٹس الائیو، اٹ فیلز اٹ، محبت کو بھی فیل کرتا ہے، ڈفرینٹ جسچرس کو بھی فیل کرتا ہے، دین اس میں ایمان بھی ہے، اللہ کا تقویٰ بھی ہے. اینڈ بیکاز شیطان تو ہمیں ہمیشہ غمزدہ کرتا ہے نا، ہی از آلویز میکنگ اس فیل ڈپرائیوڈ کہ اچھا that person has something you don't. But Allah Ta'ala is full of promises. And اللہ تعالیٰ جو آپ سارے ایکسپلین کر رہی تھی ماشاء اللہ کہ تھنک آف ہمارے دل میں صرف اللہ کا تھرون ہونا چاہیے نا، کہ اللہ کا رحمان، اللہ تعالیٰ کا جو تھرون ہے that should be in our hearts. اور پھر یہ کہ اس کی yearning جو ہے کہ اور اس کے لیے to dwell for it کہ کیسے میں اللہ تعالیٰ کی کس طرح قریب آ سکتی ہوں، or how what can we do, how to make him happy. Because when آپ نے کہا آپ ڈسکرپشن بتا رہی تھی so scary کہ شیطان is on like وہ پورا تھرون ہے اس کا پانی پہ یا جو بھی، and like and we are just feeding اس کو ہم خوش کر رہے ہیں، and جس نے ہمیں پیدا کیا اس کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے. we are just صرف ہم اپنی ڈیزائرس کو the whole day when you look in our میں دیکھتی ہوں کہ what we are running for just the worldly life. We are not even thinking once. مطلب جب نماز کا بھی ٹائم آتا ہے تو you have to pause, you have to do the نیت، جو آپ نیت کی بات کر رہی تھی، that you have to be still, you have to realize, you have to do the نیت and then you have to start. And then پھر وہ الحمدللہ رب العالمین you start one after another pausing and then remembering his رائٹ. تو ٹیک ہوم لیسن کیا ہے، کرنا کیا ہے یا کیا دیکھنا ہے؟ take ہوم home لیسن is کیا ہے؟ for me take home is that we have to firstly جو آپ نے بات کی تھی I'll be doing that. We have to make a list, how many blessings we have and how much we are taking it for granted. اور ہم نے کس طرح سے how we will raise our levels, elevate our levels in اللہ تعالیٰ. بلیسنگس کا میں نے لسٹ جو میں نے بنانے کو کہی ہے وہ جی جی کی یا ہمارے کنسرنز جو ہیں ان کی لسٹ بنانے کو کہی ہے، بلیسنگس کی لسٹ نہیں کہی ہے میں نے، جی کیونکہ ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا جو کنسرن ہے یا جس چیز کے اراؤنڈ ہمارا سارا تھاٹ پروسیس ہے وہ چیز وردی بھی ہے یا نہیں.
جی right? بالکل یعنی جی اپنے بالکل ہم اور اپنے غموں، جس چیز پر آپ سیڈ ہیں، جس چیز پر آپ ورڈ ہیں، جو چیز جی آپ کو پریشان کیے ہوئے ہے، اس کی لسٹ بنا کے پھر اس کو ایویلویٹ کرنا ہے کہ یہ ریئل ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. جی اور اس جی تھرو ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر، کیونکہ بہت سارے جیسے میں نے اگزامپلس دی کہ پرانے واقعات جو تکلیف دے رہے ہیں یا ایسی وریز جو کہ فیوچر کی جو کہ ورتھ ہی نہیں ہے کہ آپ ان کے بارے میں وری کریں. مثلا پتہ نہیں بچے بڑے ہو کر اور یہ فلاں نے یہ کریئر اگر نہیں کیا یا اگر یہ جاب نہیں کی. اب یہ ایک ایسی وری ہے جو کہ آپ فضول میں پالے ہوئے ہیں. اس کی بجائے آپ کو کچھ اور سوچنا چاہیے تھا. اور جس چیز کے بارے میں ہم ورڈ ہیں اس کے بارے میں ہم کر تو کچھ نہیں سکتے، کیونکہ ہمارا بچہ تو وہی بننا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پیتھ مقرر کیا ہے. تو پھر اس معاملے کو انسان اللہ کے حوالے کرے. تو بیسیکلی جو میں بات کر رہی تھی وہ یہ کہ اپنے کنسرنس جس کے اوپر آپ کا دماغ ہر وقت چلتا رہتا ہے، اپنی وریز، اپنے جو جن بات ہوتی ہیں ان کی ایک اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ریئل ہے بھی یا مجھے پھر اچھا اس کا مطلب یہ تو شیطان نے مجھے خامخواہ پریشان کیا ہوا ہے. تو بائی دس ایکٹیویٹی یو آر آپ ایبل ہو جائیں گی کہ آپ اپنے دل کے بارے میں یہ جان سکیں کہ میرے دل پر ایکچولی یہ جو تھاٹس ہیں یہ تو میری اپنی نہیں ہے، یہ تو شیطان کی ہیں. تو اس کا مطلب مجھے یہ ہٹانی ہے. تو پھر آپ ان کو ہٹائیں گی اور ان کی جگہ آپ اللہ کی محبت، معرفت، اللہ کی پہچان کی باتیں لائیں گی. رائٹ. یہ ہے ٹیک ہوم لیسن. جی کوئکلی کلثوم، اس کے بعد پھر ہم اللہ کی عظمت کے اوپر کلام کی بات کریں گے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم میم، السلام. مجھے ایک بات جو سب سے زیادہ اس چیپٹر کو ہم جیسے جیسے آگے پڑھتے جا رہے ہیں قلب کو سمجھتے جا رہے ہیں، اور اسپیشلی آج جیسے آپ نے یہ ہم نے سمجھا ہے کہ یا تو ہمارا دل اللہ کے عرش کے مشابہ ہو سکتا ہے، شیطان کے تخت کو سے ہم اس کو کوئی اگزامپل سے ہم سمجھ سکتے ہیں. تو مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ دل ہمارا سب سے قیمتی ایسٹ ہے، اور ہم اپنے ایسٹس کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کو ہم پروٹیکٹ کرتے ہیں. تو بالکل. مجھے ایسی ایک ابھی یہ خیال آیا پڑھتے پڑھتے اینڈ کرتے کرتے اس کو، کہ ایک میٹافور اگر ہم اس سے سمجھ سکیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ اگر ہم اپنی قبر میں یا اپنی آخرت میں اپنے دنیاوی ایسٹس میں سے کوئی ایک چیز اگر ہمارے کام آ سکتی ہے تو وہ ہمارا قلب ہے. مطلب یہ اتنی قیمتی چیز ہے ہمارے لیے کہ ہم دنیا کا اپنا کوئی بھی ایسٹ ہمارے کام نہیں آنے والا، نہ ہی ہم اپنے ایسٹ کو جنت میں یا اللہ کے آگے پیش کرنے والے ہیں. تو یہ واحد ایک ایسٹ ہمارا ہے، ہمارا پوزیشن ایسا ہے جس کو ہم نے لے کے جانا ہے. تو پھر اس کی پروٹیکشن اور اس کا خیال رکھنا اور اس کو اچھی چیزوں سے نرش کرنا، فیول کرنا کس قدر امپورٹنٹ ہوگا. تو بس یہ مجھے ایک چیز سمجھ آ رہی تھی کہ باقی تو سارے ایسٹس ہمارے بیکار ہیں، صرف ایک یہی چیز ہے جو بہت امپورٹنٹ پوزیشن ہے. جیسے آپ نے کہا سب سے قیمتی پراپرٹی ہمارا دل ہے. جی بالکل. بس تو ہمیں یہی اپنے دل کے اعمال جو کہ ایمان، توحید، ان کے اوپر کام کرنا ہے کہ ہم اپنے دل کو یہ جھانکیں کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے، عظمت ہے، ہمارے دل میں اللہ کی پہچان کتنی ہے، ہمارے دل میں اللہ کی یاد کتنی ہے، کب کب دل میں یاد نہیں ہوتی. اور خاص طور پر یہ جو میں نے کہا نا کہ اپنے وریز اور اپنے جو غم ہیں ان کو ہم ضرور لسٹ ڈاؤن کریں، کیونکہ زیادہ تر جو انسان جس قسم کے وریز میں اور ہم میں اور ڈپریشن میں مبتلا ہیں وہ فیک ہے ایکچولی. اور اگر آپ کو یاد ہوگا، میں اس کو کنیکٹ کروں گی، اگر ہم نے پچھلے کسی چیپٹر میں پڑھا تھا کہ وسوسہ جو ہوتا ہے وہ ڈالتا تو شیطان ہے، لیکن مومن جو ہے وہ اس کے تھرو پاور لے لیتا ہے اور زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے. اور یہ کتنی زبردست بات ہے. تو اپنے دل کو یا اپنے اندر کی انٹرنل چیٹ کو اس طرح ٹرانسفارم کرنا کہ دشمن اگر باہر سے کوئی حملہ کر بھی رہا ہے تو پھر وہ الٹا ہماری اسٹرینتھ کا ہی ذریعہ بن رہا ہے. جیسے کہ یا پھر جیسے ابھی ہم نے سورۃ المجادلہ کی آیت میں نے بتائی نا آپ کو کہ لوگ تو باہر وسپر کر رہے ہیں اور ان کا پرپز یہ ہے، شیطان چاہتا یہ ہے کہ یہ آپ غمگین ہو، لیکن ایکچولی آپ کے پاس چونکہ وہ معرفت ہے، وہ روشنی ہے جس کے تھرو آپ اس کی ریالٹی دیکھ سکتے ہیں. تو پھر وہی چیز آپ کے لیے، اور آپ اللہ پہ توکل کر کے اپنے آپ کو اسٹرانگ بنا کے آپ آگے بڑھ جاتے ہیں. یہی کیریکٹر ریکوائرڈ ہے اور یہی تھاٹ پروسیس ریکوائرڈ ہے. یہی وہ مائنڈ سیٹ ہے جو کہ ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ اس دنیا کے امتحان میں کامیاب کرے گا. تو دل کا عمل جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. دل سب سے قیمتی اینٹیٹی ہے، سب سے پرائم ہمارا پوزیشن ہے، سب سے پریشس پوزیشن ہے، اور اس کی حفاظت، اس میں کیا چل رہا ہے، اس میں کس طرح کی تھاٹس ہیں، یہ چیپٹر جو ہے وہ ہمیں بہت اچھی طریقے سے یہ جو میٹافیر انہوں نے خاص طور پر دیا ہے وہ بہت زبردست ہے. ہمارا ٹائم تو آلموسٹ ہو گیا ہے. جزاکم اللہ جنہوں نے بھی کامنٹس دیے ہیں. لیکن ہم نے لاسٹ ویک بات کی تھی غذاء القلوب کے حوالے سے کہ
دلوں کی جو غذا ہے، دلوں کی جو نرشمنٹ ہے، وہ اللہ تعالیٰ 4 طرح سے وہ حاصل ہوتی ہے نا۔ اس میں پہلی چیز تھی اللہ تعالیٰ کی عظمت میں کلام کرنا، اور غالباً میں نے آپ لوگوں کو اللہ کی عظمت کے اوپر بات کرنے کے لیے کہا تھا کہ آپ میں سے جو بات کرنا چاہیے تو 2-3 منٹ کی کوئی بات اگر کرنا چاہے۔ جی غزالہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مس اللہ کی عظمت، مس آپ نے ایک پہلے بھی یعنی ایک نماز کا لیکچر دیا تھا، تو اس میں یہی تھا کہ شعوری طور پر یعنی ہمیں شعوری طور پر سمجھنا ہے کہ اللہ کی عظمت کتنی بڑی ہے، کتنا زیادہ عظمت والا ہے، اور کہ اللہ کی عظمت جو ہے اس کی بڑائی کی بڑائی خوبصورتی سب اسی کے لائق ہے۔ اللہ کی عظمت اس کی تخلیق میں غور و فکر کرنے سے آتی ہے۔ زمین اور آسمان کو کتنا بڑا بنایا ہے، آسمان جس کو ہم پوری طرح دیکھ ہی نہیں سکتے، اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت قدرت اونچے اونچے پہاڑوں میں دیکھنے میں آتی ہے، اسی طرح سمندروں کے بہنے میں کس طریقے سے بہ رہا ہے، ہواؤں میں۔ اور مس آپ نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ آپ غور و فکر کریں صبح جب یعنی یہ کتنی بڑی تبدیلی ہو رہی ہے، کتنی بڑی ایک یعنی رات سے دن، اندھیرے سے اجالا ہو رہا ہے، اس کو بس اینالائز کرنا، اس کو غور و فکر کرنا کہ یہ کتنی بڑی تبدیلی ایک پوری کائنات میں کون کر رہا ہے، کس کے کرنے سے ہو رہی ہے۔ بس بے شمار ہے اللہ کی عظمت، تو جتنا ہم بیان اتنا کر ہی نہیں سکتے جتنی اللہ کی عظمت ہے۔ یہی ہے، اس کے بس غور و فکر کرنا ہے پورے اس کے لیکن پھر وہ تخلیق غور و فکر کے بعد وہ عظمت کیا آپ کو اندازہ ہوا؟ وہ عظمت کے کس پہلو کو آپ نے ڈسکور کیا غور و فکر کے بعد؟ دس از امپورٹنٹ، رائٹ؟ یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن جب ہم غور و فکر کرتے ہیں نا کہ اچھا پہاڑ اتنے بڑے ہیں، جی تو پھر اب اس کے تھرو ہم اللہ کی عظمت کو ریکگنائز کریں گے کہ کتنا عظیم الشان ہستی ہے وہ، اس کی پاور کی عظمت کتنی ہے، اس کی قدرت کی عظمت کتنی ہے، اس کی نالج، یو سی ان سب کی عظمت کتنی ہے کہ اس نے اتنی بڑی کریشن کس طرح فکس کی ہے۔ تو یو سی جب آپ غور و فکر کرتے ہیں تو آپ عظمت کا کوئی نہ کوئی پہلو پا لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ کی عظمت ایسی ہے کہ ہماری زبانیں اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتی، ہمارے مائنڈس بھی اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ بٹ جو ہماری بات جو ہے، اور اس کو انشاءاللہ ہم کنٹینیو رکھیں گے، کہ ہم غور و فکر کریں یقیناً قرآن کی آیات پر، کائنات کی نشانیوں پر، اور اللہ کی عظمت کا کوئی پہلو دریافت کریں کہ یہ اللہ کی، اس میں اللہ کی بہت عظمت ہے، اور کس اینگل سے آپ کو عظمت سمجھ آئی ہے۔ جیسے اب آپ کہہ رہی ہیں نا کہ صبح کو نکلنا روشنی کا، اتنے لارج اسکیل کے اوپر روشنی کا اسپریڈ ہونا، اور کتنا سٹلی نکلنا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنا فل کنٹرول اور کیسے کرم اور کیسی کیئر جو ہے وہ، جیسے ہم ٹیوزڈے کو پڑھ رہے تھے نا رب کریم، تو یہ کرم ہے نا، کتنی جینٹلی اللہ تعالیٰ نے اس سارے اس کو چینج کیا۔ رائٹ، جزاکم اللہ۔ کہ ہم کتنی عافیتوں میں رہ رہے ہیں، دیکھا جائے ہاں، تو اس یہ سے بھی بہت عظمت کے بڑی پہلو کو نا پہچانتے چلے جاتے ہیں کہ اللہ کی یہ بڑائی ہے کہ اس نے، جیسے آج صبح کچھ میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میری چائے گری، اور میرا چائے جو تھی وہ صرف دوپٹے پر آ گئی، اور میں یہی دیکھ رہی تھی، اور مجھے اتنا اس وقت ایک ریئلائزیشن ہوا کہ یہ کیسی زبردست کیئر اللہ نے میری کی۔ میں نے کچھ نہیں کیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، لیکن وہ جو ہٹ ٹی تھی وہ میرے باڈی کو نہیں ٹچ کی، یا میرے اور کسی کپڑے کو نہیں، صرف میرے دوپٹے پہ لگ گئی ساری، اور اسی میں ابزارب ہو گئی ہوں۔ اور میں اس بات کو سوچ رہی تھی، میں نے کہا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حفاظت ہے، اور مجھے اس بات پہ اتنی شکر گزاری آئی کہ اللہ نے مجھے تکلیف میں مبتلا نہیں کیا، یعنی بچا بہت لیا، بڑی جس کو آپ آخرت کہہ رہی ہیں، تو یہ محتاجی اتنی سے بڑی بات بچایا ہے نا، کیا اللہ نے مجھے تکلیف سے، تو اس طرح کی چیزیں سوچتے رہنا، اور اللہ کی عظمت کے پہلوؤں کو ڈسکور کرتے رہنا، اور اس بات پر پھر خوش ہونا، یہ بیسیکلی وہ تھاٹ پروسیس ہے جو کہ مجھے اور آپ کو سیکھنا ہے۔ جزاکم اللہ، گڈ ایفرٹ غزالہ۔ کنزا گل، جی کنزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بس ایک چھوٹی سی بات کریں گے کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا ہے اللہ کی عظمت کے بارے میں، کیونکہ ابھی ہم جیسے کہ ٹریول کر رہے تھے تو راستے میں ہم دیکھ رہے تھے، جب جہاز اڑ رہا تھا تو اس میں سے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ کس طریقے سے اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، اور وہ اس قابل ہوا کہ اس نے جہاز بنا لیا، اور پھر ہم کتنی آسانیوں سے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کر پاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے
ہمارے لیے سواریوں کو مسخر کیا کہ کتنے مطلب ہم کہاں پہ ہوتے ہیں، بادلوں میں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اتنی مطلب امیزنگ وہ ایک سائٹ ہوتی ہے، اور اللہ چاہے تو ہم نہیں ٹھہر سکتے، لیکن اللہ نے تھاما ہوا ہوتا ہے، اور ہم کس طریقے سے اس میں بادلوں میں سے نکل کے تمام لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ اللہ کی حفاظت میں پہنچ جاتے ہیں. سو دس از امیزنگ. مطلب یہ بڑا ایک عجیب سا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے جس کا آپ بیان نہیں کر سکتے، کہ اللہ کی عظمت اس میں آپ کو نظر آتی ہے کہ وہ چاہے تو ہم پل بھر میں نہ ہوں وہاں پہ، غائب ہو جائیں، لیکن وہ ہمیں پہنچاتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ. اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس پہ اللہ کی شکر گزاری آپ کو بہت زیادہ کرنی چاہیے، آپ کو سجدہ شکر بھی کرنا چاہیے. آپ کو اس نے اپنی حفاظت میں مطلب اتنی بڑی چیز سے گزار کے آپ کو پہنچایا ہے. پھر اسی طریقے سے جب ہم چھوٹی سی کوئی اگر واک وغیرہ کے لیے جاتے ہیں تو ابھی جیسا ویدر ہے اس میں پورا درخت جو ہوتے ہیں وہ ایک پورا درخت پورا براؤن ہو چکا ہوتا ہے، اور ایک بالکل آدھا آپ کو گرین ملتا ہے. سو ایک درخت میں آپ کو یہ سب نظر آ رہا ہوتا ہے، پھر ایک درخت میں آپ کو ہر کلر نظر آ رہا ہوتا ہے. مطلب یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، انسان کے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے مطلب بس اللہ کی عظمت آپ اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. پھر انسان کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ یہ ساری چیزیں کر رہا ہے. جی جزاک اللہ. الحمد للہ. تو اللہ کی جب بات آتی ہے تو آپ او میں آ جاتے ہیں، یو آر امپریسڈ. اور پھر جب آپ کہتے ہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ یہ کیا، تو پھر آپ شکر گزاری میں آتے ہیں. تو سائملٹینیسلی یو آر ان او آلسو، اور آپ ایک شکر گزاری اور ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں. جزاکم اللہ. جی ثنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے جب جی اس کا ہوم ورک ملا تھا تو اس وقت مجھے وعلیکم کافی جو السلام. فرسٹ تھنگ دیٹ کیم ٹو مائی مائنڈ اینڈ مائی ہارٹ واز فیئر. بہت ڈر لگا کہ وہ پتہ نہیں کیا لکھوں گی اور کیسے ہوگا، بیکاز مجھے ایسا لگتا تھا کہ اللہ کی عظمت جو ہے وہ ایک فیلنگ ہے دیٹ اے بلیور اور somebody feels inside their heart، جو کہ تدبر کریں یا اپنے سراؤنڈنگز میں چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اس کو دیکھ کے آپ فیل کرتے ہیں. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ میں اتنا اچھا اپنی فیلنگس کو ایکسپریس کر پاتی ہوں. لیکن جب قرآن کی ریسیٹیشن ہو رہی تھی تو اس میں میرے سامنے آئی سورہ ملک کی آیات. تو دا ویری فرسٹ آیت، پہلے میں نے سوچا تھا کہ میں جیسے ہم ہمیشہ جو آتھر ہیں اس کے وہ ہمیشہ قرآن کی ورس کے ساتھ ریسیٹیشن کے ساتھ سٹارٹ کرتے تو میں وہ پڑھوں گی، لیکن اس وقت ٹائم تھوڑا شارٹ ہے. تو دا ویری فرسٹ آیا اس کا میننگ تھا بابرکت ہے وہ بابرکت ہے وہ جو ہاتھ میں اس کے بادشاہی ہے اور وہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے. تو مجھے اس سے یہ محسوس ہوا، میں نے کہا کہ میں یہاں ڈر رہی ہوں کہ کیسے کیا جائے گا جب ہر کام سے پہلے ہمیں بولا گیا ہے کہ ہم اللہ کا نام لیں تو اس میں برکت آ جاتی ہے ہر چیز میں. تو پھر ڈرنا کس بات کا؟ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ قادر ہیں. تو جو صفت اللہ نے یہاں بیان کی ہے وہ قدرت کی ہے، اور القادر وہ ہوتا ہے جس کی ایبسولوٹ اتھارٹی ہوتی ہے، جو وہ چاہے وہ کر سکتا ہے. تو پھر ہم کیوں اپنے آپ کو لمٹ کریں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم یہ کر سکتے ہیں؟ تو وائی ناٹ اپلائی دیٹ ان آور لائفز. جب اللہ تعالیٰ نے شروع ہی آیت اس طرح کی ہے کہ بس بسم اللہ کرو اور اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، اللہ ہی اس میں اثر ڈالے گا الفاظ میں، اللہ ہی جو ہے وہ سمجھا دے گا لوگوں کو بھی. تو پھر ڈرنا کس بات کا؟ تو اس سے میرے دل میں کافی ایک احساس ہوا، ایک طاقت بھی آئی، اور ایک طریقے سے اللہ کا شکر بھی نکلا کہ الحمدللہ اللہ نے جو ہے ایسی آیت سامنے دکھائی جو میں فیل کر رہی تھی اسی بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو کیٹر کیا. پھر میں جب آگے بڑھی آیت نمبر 2 کے اوپر تو اس میں وہ اللہ تعالیٰ نے بات کی جو قرآن میں ہے وہ جو اس نے بنایا موت کو اور زندگی کو تاکہ وہ آزمائے تم کو کون سا تم میں سے زیادہ بہتر ہے بالحاظ عمل کے، اور وہ زبردست اور غفور ہے. تو مجھے اس بات سے احساس ہوا کہ ہمیں ہمارے اعمال کی جہاں پہ بات کی اللہ تعالیٰ نے کہ ہم جج کیے جائیں گے ہمارے اعمال کے بارے میں، تو سورہ ملک ہمیں ہر روز ہر رات کو پڑھنے کا بولا گیا ہے. تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان پڑھتے پڑھتے میں ہی سو جاتا ہے، تو اللہ نے شروع ہی کی آیت کے اندر اعمال کا کر دیا ذکر، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی جو ہے اس جو نام یوز کیے وہ العزیز اور الغفور بولا گیا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہیں، ایبسلوٹ اتھارٹی، ایبسلوٹ وزڈم، اور غفور کہ وہ ہی forgives you all. تو یہ کہ ہم اس سے پہلے کہ ہم سو جائیں تو ہم اپنا جو خیر جب پڑھ رہے ہوں تو آپ اس چیز کا احساس رکھیں کہ جو بھی اعمال اس دن ہوئے آپ فوراً اسی وقت forgiveness مانگ لیں، تو آپ کا حساب جو ہے اس رات کا یا اس دن کا ایٹ لیسٹ یو آر
سرینڈرنگ ان فرنٹ آف اللہ، اور اس کو آپ حساب کو اپنا ختم کر رہے ہیں اسی وقت، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو ہر وقت مرسیفل ہے اور ایبسلوٹ، تو وہ انشاءاللہ آپ کو اس وقت معاف کر دے گا، اور آپ کا دن جو ہے ایک اچھا کنکلوڈ ہو جائے گا ان سب چیزوں سے. تو اس طرح اور بھی تھی، تھرڈ اینڈ فورتھ آیت میں بھی بہت ساری خوبصورت چیزیں تھیں جو مجھے ساتھ ساتھ پڑھتی جا رہی تھی اور احساس ہوتا جا رہا تھا، اور یہی تھا کہ یہ میری طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور وہی بات تھی کہ ہر آیت میں بس ہو رہی تھی کہ یہ کیسے میرے ذہن میں آ گیا. یہاں میں سمجھ رہی تھی کہ مجھ سے کچھ بھی نہیں ہوگا، اینڈ اٹ واز بیکاز آف اللہ دیٹ آئی واز ایبل ٹو ڈو اٹ. سو سبحان اللہ و یہ بھی اللہ کی بحمدہ عظمت ہے خلقہ. نا. ایبسلیوٹلی. جی اللہ کی عظمت ہے نا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم بندوں کو جن کے پاس جن کی اوریجن جو ہے وہ ہیلپ لیسنس ہے، عجز ہے، فقر ہے، رب سبحانہ و تعالیٰ نے امپاور کیا ہمیں کہ ہم کچھ اچھے کام کر سکیں. اور اللہ تعالیٰ یہ اللہ کی بڑائی ہے، ایکچولی عظمت ہے سبحان اللہ، کہ ہم کچھ بھی نہ کرنے والے جو کچھ بھی نہیں کر سکتے، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی اتھارٹی کوئی ملکیت نہیں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے امپاور کیا، انیبل کیا کہ وہ یہ کام کر سکیں. اور اس بات پر اللہ ایبسلیوٹلی جتنی بڑائی بیان. ایبسلیوٹلی. ہنا نے ہاتھ اٹھایا تھا. جزاکم اللہ. ثنا، ہنا نے ہاتھ اٹھایا تھا. ہنا آپ بات کرنا چاہیں گی؟ جی سمینہ بات کرنا چاہیں گی؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں تو اللہ کی یہ بڑائی ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن دیا اور ہمیں ایک راستہ دکھا دیا، نہیں تو ہم لوگ کہاں ہوتے. اور کس طریقے سے اللہ کی یہ بہت بڑی ایک نعمت ہے کہ ہمیں اس کے لیے بٹھایا بھی اور اس کو پڑھنے کی بھی ہمیں دی صلاحیت دی، اور ہمیں عمل کرنے والا اللہ بنا دے. تو یہی سب سے بڑی اللہ کی جو ہے کہ وہ بہت بڑی اللہ کی ہستی، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں اس کے آگے. تو بس ایک چھوٹی سی بات ہے میری دل میں آئی ہے کہ بس. جزاکم اللہ. جی ہنا، ہنا آپ بات کریں گی؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جب آپ نے یہ اسائنمنٹ دیا تھا تو ایکچولی واز تھنکنگ تھرو آؤٹ دا ویک، اور میں ہر خود ہی دل اسی جس طرح کہہ رہی نا، ہر ایک پہلو پہ میں وہی کہہ رہی تھی، اب سوچ رہی تھی کہ عقل احاطہ ہی نہیں کر سکتی. جب آپ نے اسٹارٹ کیا کہ چاہے اب وہی میں کہ ہی از دا اونر کے بعد مجھے تھا کہ کیا کیا ہو سکتا ہے. پھر وہ میں حکمت پہ گئی، قدرت پہ گئی کہ اللہ ہر چیز پہ کتنا قادر ہے، کس طرح یہ چاند سورج، اور میں ایک سیلفی دیکھ رہی تھی کہ سورج سے باہر نہیں نکل پاتے تھے کہ وہی اتنی بڑی کریشن ہے دن اور رات کا آنا. دین آئی کیم ٹو اے پوائنٹ کہ اللہ نوز واٹ ایور از ان آور ہارٹس، واٹ ایور از ان دا سی، واٹ ایور از اپ ان دا اسکائی، اللہ نوز ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اور ایک ہی اسی دوران انسیڈنٹ ہوا کہ مائی ڈاٹر شی از گڈ ان اسٹڈیز اینڈ شی ڈیورنگ ہر ٹیسٹ شی گاٹ کاٹ ٹاکنگ ٹو سم ون اینڈ ٹیچر سیڈ یو آر چیٹنگ. شی کیپٹ آن کرائنگ، اور مجھے بھی سمجھ نہیں آیا تھا کہ میں اس کو کس طرح چینل کروں. میں نے اس کو اسی وقت، کیونکہ آئی واز تھنکنگ اباؤٹ اٹ اینڈ آئی ٹولڈ ہر ڈو یو نو سم تھنگ کہ اللہ نوز واٹ از ان یور ہارٹ، اللہ نوز یور ایچ اینڈ ایوری انٹینشن. اینڈ بلیو یو می شی واز کرائنگ تھرو آؤٹ، شی کیپٹ آن ٹیلنگ ہر ٹیچر. اور میں نے کہا کوئی بات نہیں، اللہ نوز نا دیٹ یو آر رائٹ، یو آرنٹ ڈوئنگ اینی تھنگ رانگ. اور اللہ تعالیٰ وہ فوراً سوچ کر شی واز ایٹ پیس کہ ہاں ٹھیک ہے، اللہ نوز کہ I wasn't wrong, I wasn't doing anything bad. تو مجھے ہوا کہ یار ہم تو یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ہم وہ ہم ریلیٹ ہی نہیں کرتے ہیں، ہم اس طرح کنیکٹ ہی نہیں کر پاتے ہیں. وی نو اگر ہم نے اب یہ ایک کانشیس ایفرٹ کر کے ہم سوچ رہے ہیں تو ہم اپنے یہ دن کے یہ جو روزمرہ کے انسیڈنٹس ہیں ہم فوراً ایک دم سے کنیکٹ ہو گئے. I was thinking this should be a lifestyle. اس کے بغیر تو میں کہی تھی آپ کے پاس کوئی یو ڈونٹ ہیو اینی ادر وے، یو آر کلو لیس، آپ لاسٹ ہوتے ہیں کہ کیا کریں. تو مجھے اتنی شکر گزاری آئی اینڈ آئی فیلٹ کہ اللہ کا شکر ہے کہ، اور مجھے اس وقت پھر اور ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کروں کہ اور اس کے بعد آپ ہوتے ہو کہ واٹ آر یو ڈوئنگ، مطلب اف مائی سروینٹس آر ورکنگ فار می اینڈ اف دے ڈو سم تھنگ رانگ، تو مجھے ہوتا ہے کہ میں تو فوراً، اتنا پیشنس بھی نہیں ہے مجھے، تو اللہ کے پیشنس پہ ہو رہا تھا کہ کس قدر ہم تو پتہ نہیں کہاں ہیں اور کیا ہے. پھر ایک طرف جاتے ہیں لگ جاتے ہیں، پھر کہیں لاسٹ ہو جاتے ہیں، پھر لگ جاتے ہیں، پھر لاسٹ ہو جاتے ہیں. سو آئی تھنک یو ہیو ٹو ٹرین یور سیلف، یو ہیو ٹو ٹرین یور مائنڈ اینڈ اٹ ہیز ٹو بی ان یور لائف اسٹائل. دس از واٹ آئی کین. جزاکم اللہ خیر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو
ہمارے دلوں میں اپنی معرفت، اپنی محبت اور ہر کام کا ارادہ اللہ ہی کے لیے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمارے دلوں سے شیطان کا جو بھی قبضہ ہے ہمارے دلوں کے اوپر یا ہمارے تھاٹ پروسیس کے اوپر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے اس کو چھڑا لیں اور ہمیں اپنے اوپر توکل کرنے والا بنائیں، اور ہم قرآن مجید کی جو گائیڈنس ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں اس حوالے سے دی ہے، ہم اس کو فالو کرنے والے ہوں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ یا رب العالمین ہمیں بخش دیجئے اور ہمارے والدین کو بخش دیجئے، انک انت الغفور الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔